مسجد بنائی اور مسجد پہ لوگوں نے اعتراض کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ مسجد بنائی، اس کا تو رخ ہی قبلہ کی طرف نہیں ہے۔ اعتراض ایک تو تھے نا مخالف، کافروں سے جواب، ان کو آپ نے کلمہ پڑھایا، ایک تھے اپنے بھی جو مسلمان تھے وہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ مسجد بنا دی ہے لیکن قبلہ ہی درست نہیں ہے۔ فرمایا آ جاؤ میرے پیچھے فجر کی نماز دو پڑھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قبلہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جب نماز پڑھائی تو سامنے قبلہ دیکھا، نمازیوں نے دیکھا، تو اس لیے آپ نے مسجد کا آغاز فرمایا، اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ، اور خاص طور پہ آپ نے علم جو حاصل کیا پھر لوگوں کو بانٹا، لوگوں میں تقسیم کیا، حتیٰ کہ آپ کے حوالے سے کشف المعاجیب، یہ زیادہ کتاب یہی رونما ہے، سر کو یہی سمجھتا ہے کہ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے صرف کشف المعاجیب ایک کتاب لکھی ہے، حالانکہ اور بھی کتابیں ہیں، لیکن مشہور آپ کی کشف المعاجیب ہے۔ اس کا کیونکہ فارسی میں زیادہ تر اور ترجمہ اردو میں، آپ انگلش میں، ہر زبان میں اب تو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ کتاب ہے بڑی مشکل، کیونکہ تصوف جو ہے نا، تصوف پہ عام آدمی بڑی مشکل سے سمجھتا ہے، تو آپ نے اس کتاب کے اندر دیگر کتابوں کا بھی ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی آپ نے بات انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کی بات فرمائی، اور علم کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ اگرچہ حدیث میں اختلاف ہے چین سے کیا مراد ہے اور چین کا ذکر، بہرحال اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں بھی آپ کو علم ملے آپ وہاں تلاش کے لیے جا سکتے ہو، جانا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے جب علم کی بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں سے بچو۔ یہ آیا مبارکہ آپ نے فرمایا علماء جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ پھر آپ نے وہ جو لبادہ اسلام کا اوڑھ لیتے ہیں، صوفی بن جاتے ہیں اور 2 نمبری کرتے ہیں، ان سے بھی آپ نے، اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے، آپ نے ان سے بھی بچنے کا کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے بچو۔ وہ 3 طرح کے لوگ کون تھے؟ پہلی بات فرمایا غافل علماء۔ غافل علماء کون سے ہوتے ہیں؟ جو بے عمل ہوں، جن کا عمل جو بیان کرتے ہیں اس سے مخالف ہو، غافل علماء۔ فرمایا علم اگر حاصل کرنا ہے تو با عمل کے پاس جائیں، جو عمل بھی کرتا ہو۔ یہ پہلی بات آپ نے علم کی ارشاد فرمائی۔ دوسری بات فرمایا، دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ مکار فقراء، فقیر بن جاتے ہیں، درویشی اختیار کر لیتے ہیں، ہر ٹائم تسبیح ہاتھ میں اتنی بڑی رکھی ہوتی ہے، نہ کپڑے بدلنے، مہینہ مہینہ میں درویش ہوں، درویشی اختیار کرتے ہیں، نہ نماز پڑھی۔ پوچھا نماز؟ جی آپ یہ درویشی ہے، اس میں نماز کس چیز کی، بس ہماری نمازیں پڑھی پڑھائی ہیں۔ فرمایا مکار فقراء، ایسے فقیر ہر ٹائم حلیہ مانگنے والوں جیسا، اور اپنے آپ کو فقیر کرا رہے ہیں۔ بھئی مجذوب کی بات نہیں کر رہا، مجذوب وہ دنیا سے علیحدہ ہوتا ہے، مجذوب کی بات نہیں کر رہا، یہ فقیروں کی بات کر رہا ہوں جو فقیر بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ہم بڑے فقیر ہیں۔ فرمایا مکار فقراء، جو صحیح فقیر ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، مکار جو مکاری کرتے ہیں ان سے بچو فرمایا۔ تیسرا فرمایا جاہل صوفیاء۔ اب جاہل صوفیاء کیا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے جاہل صوفیاء کے حوالے سے 4 باتیں بھی عرض کی ہیں، بیان فرمائی ہے 4 باتیں۔ جاہل صوفیاء کی پھر نشانیاں بتائی کہ جاہل صوفیاء ہوتے کون ہیں۔ صوفی تو بن جاتا ہے نا، ہر کوئی صوفی کا لبادہ پہن لیتا ہے، صوفی بظاہر سب کچھ نظر آتا ہے کہ آپ بھی دیکھ کے کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، یہ تو اللہ کا ولی یہی ہے، بس یہی اس کی کرامتیں، بس ایک مرید نے کرامت بیان کر دی، ٹھیک ہے جی بس یہی ہے سب سے بڑا پیر۔ لیکن آپ نے فرمایا جاہل صوفیاء کون سے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 وہ صوفی جو اپنے آپ کو صوفی کہلاتا ہے
لیکن زمانے کی سختی برداشت کیے بغیر ہی اپنے آپ کو صوفی کہلا دیتا ہے۔ زمانے کی سختی مطلب کہ انسان یہ کہے کہ میں ہر ٹائم عیش و عشرت میں رہوں اور صوفی بن جاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ آپ نے پتے کھا کر گزارا کیا ہے۔ وہ دور بھی تو یاد رکھیں نا، یہ تو نہیں کہ صاحب لوگ ہاتھ چومتے ہیں بس۔ جب انہوں نے پتے کھا کر گزارا کیا ہے تو اس پہ بھی آپ نظر رکھیں کہ انہوں نے کیسے گزارا کر لیا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں مجھے بزرگوں سے ملنے کے لیے میں گیا ایک جگہ پہ، راستے میں رات ہو گئی، ٹھہرا مسجد میں، اور بھی درویش اور بھی علماء اکٹھے تھے، دین کا کام کرنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں ٹھہرا تو پہلے لوگ مسجد میں ہی ٹھہر جاتے تھے، لوگ ٹھہرا دیتے تھے کہ مہمان ہے کوئی بات نہیں چلیں، کھانا دے دیا کسی نے، نہیں دیا تو نہ دیا۔ بہرحال وہاں آپ فرماتے ہیں میں وہاں ٹھہر گیا اور میں نے دیکھا ایک جماعت علماء کی ہے، ان کے لیے بڑا اچھا کھانا آیا، کھانا کھنا فروٹ وغیرہ بڑا اچھا۔ تو انہوں نے نا مجھے نہیں بٹھایا، میری حالت ذرا ایسی نہیں تھی، ٹھاٹ باٹ نہیں تھا، بس جیسے کپڑے تھے۔ اور سفر کے اندر آپ کو پتہ ہے کپڑے ویسے بھی اتنے نہیں ہوتے کہ صاف ستھرے ہوں زیادہ۔ آپ فرماتے ہیں میری حالت ایسی ان جیسی نہیں تھی، انہوں نے مجھے حقارت کی نگاہ سے کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں سائڈ پہ بیٹھا، سوکھی روٹی جو بھی میرے پاس تھی وہ میں نے نکالی اور کھا لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ کھا رہے تھے نا فروٹ وغیرہ کھائے تو چھلکے میرے اوپر انہوں نے پھینکے۔ میں حیران ہوا کہ کیسے لوگ ہیں یہ۔ ایک تو انہوں نے کھانا نہیں پوچھا، چلیں صلح ہی مار لیتے، چلو صلح بھی نہیں ماری، اور میرے اوپر یہ چھلکے پھینک رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دل ہی دل میں نا میں نے سوچا کہ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے ایسا کیا نا معاف کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں سو گیا، بس میں سویا نا تو جو مشکل تھی نا، جس کام کے لیے جو میرا کام ہو نہیں رہا تھا، آپ فرماتے ہیں میں معاف کر کے سویا، وہ کام ہو گیا۔ ابھی پہنچے نہیں بزرگوں کے پاس، بس میں نے دل کے اندر ان کو معاف کر دیا۔ یہ ملامت، یہ جو انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، اس پہ میں نے غصہ نہیں کیا، برداشت کیا۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ میرا کام جو سلجھ نہیں رہا تھا، جو کام حل نہیں ہو رہا تھا، وہ میرا کام سلجھ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ جس بندے نے حالات زمانے کی سختی برداشت نہیں کی، فرمایا وہ صوفی نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری فرمایا کہ صوفی تب تک نہیں بن سکتا جب تک کسی کامل کے ذان و تلمذ نہ ہو جائے، کسی کامل عالم دین صوفی اللہ کے ولی کے سامنے وہ بیٹھ کے جب تک کچھ سیکھے گا نہیں، وہ کامل صوفی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات فرمایا کہ وہ اس وقت تک جب تک اپنے کسی پیر کامل کی صحبت اختیار نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، تب تک وہ صوفی نہیں بن سکتا۔ اور چوتھی بات فرمایا اپنی حماقت کی وجہ سے جاہل جو صوفی ہوگا نا، دوسرے لوگوں کو بھی ایسے ہی جاہل سمجھے گا، اپنے جیسے ہی سمجھے گا، خود بھی جاہل ہے، دوسروں کو بھی جاہل سمجھے گا۔ فرمایا یہ چار کیٹیگری ہیں ایسے جاہل صوفی کو جو اپنے آپ کو صوفی سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے تین طرح کے لوگوں سے بچنے کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضور داتا گنج بخش کشف المعجوب کے اندر اگلی بات لکھتے ہیں، اور یہاں ایک اور بات عرض کر چلوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں، نفس کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھنے دیتے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہاتھ چومنے لگ گئے تو میں کہتا ہوں جی واہ واہ کیا بات ہے، میرا تو عزت اور میرا مقام بڑا بڑھ گیا، لوگ عزت کرتے ہیں، میری شان ہی بڑی بڑھ گئی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا پیارا واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار میں گیا
تو لوگوں نے بڑا، کیونکہ ایک نام تھا، یہ اللہ کے بڑے ولی تھے، یہ میں عام ولی کی بات نہیں کر رہا، بہت زیادہ بہت ولی تھے. انہوں نے جب بازار کے اندر گئے تو لوگوں نے جانتے تھے، پہچانا اللہ کا ولی آ رہا ہے، دکانیں چھوڑ کے سلام، ہاتھ چوم رہے ہیں. دل کے اندر آپ فرماتے ہیں میرے خیال آیا کہ میں تو آج بادشاہ بھی ادھر آ جائے نا تو اتنی عزت بادشاہ کی بھی نہیں ہوگی جتنی میری ہو رہی ہے. دل میں خیال آیا. جب یہ خیال آیا تو ساتھ ہی اللہ کے نیک بندے تھے نا، سمجھ گئے کہ تیرا جو نفس ہے نا، نفس اس نے تجھے کس طرف لے گیا کہ بادشاہ سے بڑھ کے تیری عزت ہے. اچھا تو بزرگ پھر نفس کو نا کیسے مارتے تھے سنیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، بڑے بازار میں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف میں کھجوریں بھی عام مل جاتی ہیں، عام روٹین میں نہ ملے لیکن رمضان میں زیادہ لوگ کھجوریں لے کے بیچتے ہیں کہ لوگ خریدتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کھجوروں والے کے پاس گیا، کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی. میں نے جب کھجور منہ میں رکھی نا تو لوگ کہنے لگے یہ اللہ کا ولی ہے، رمضان شریف میں روزہ ہی نہیں جس نے رکھا. وہ کہنے لگے یہ ولی نہیں ہے، ملامت کرنے لگے. آپ نے کھائی نہیں، یہ یاد رکھیں، منہ میں رکھی، نفس کو سزا دینے کے لیے منہ میں رکھی. لوگوں نے جب کہا نا یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، رمضان میں کھجور کھا رہا ہے، کھجور منہ میں جو رکھی گئی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا نا کہ یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتا، یہ ولی کیسے بن گیا. آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، ظہر کی نماز پڑھی، بڑا سکون ملا، بڑا سکون ملا. کہتے پہلے ایسا مزہ نہیں آیا تھا، آج میں نے جب نماز پڑھی نا، نفس کو ملامت کیا، جب لوگوں نے میری بےزتی کی تو میرا نفس وہ سیدھا ہو گیا. آپ فرماتے ہیں اب مجھے نماز میں بھی سکون ملتا ہے. تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ نفس کو مارتے ہیں. آگے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اور انسان کو بھی چاہیے کہ ہر کسی سے سوال نہ کریں. ہر کسی کو سوال کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور آپ نے حوالہ دیا لا یسألون الناس الحافا، کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے. کئی لوگوں کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے لازمی کوئی نہ کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے مجبوری، ہے مجبوری نہ بھی ہو عادت بنا لیتے ہیں. فرمایا یہ شان نہیں ہے ہر کسی کی کہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے. اور پھر حدیث پاک میں ہے جو بندہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے پھر وہ ہاتھ پھیلتا ہی رہتا ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بعض سوال کرنے سے بھی ڈرتے تھے کہ کسی کو سوال ہی نہ کیا جائے. حتیٰ کہ حضور داتا گنج بخش ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، شیخ احمد ان کا نام ہے. ان کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی کسی کو سوال ہی نہیں کیا، پوری زندگی گزار دی، سوال نہیں کبھی کیا. لیکن ہوا ایسا، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ جھوٹے مقدمے میں آپ کو جیل میں بادشاہ نے بھیج دیا. اب جیل کے اندر چلے گئے. جیل میں ظاہر ہے سفارش کی ضرورت تھی. لوگوں نے کہا حضور اپنی صفائی تو پیش کریں. فرمایا میرا اللہ جانتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں کچھ کہنے کی، میں نے ساری عمر سوال نہیں کیا، تمہیں کیا کہوں. انہوں نے کہا جی اپنی صفائی تو دیں. فرمایا میرا رب جانتا ہے، یہ توکل کی بات کر رہا ہوں، ہر کوئی نہیں ایسے کر سکتا. لیکن وہ بہت بڑے بزرگ تھے جنہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی صفائی بھی نہیں دینا چاہتا، میرا رب جانتا ہے. بس ایک ہی دن گزرا، جب رات آئی تو اس وقت کے ابو مسلم یہ بادشاہ تھا، بادشاہ نیک تھا، اس کے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قسمت اس کی جاگ پڑی اور فرمایا اے بادشاہ، اے ابو مسلم، تو نے ایک بے گناہ درویش کو جیل میں بند کر دیا، اس کو صبح چھوڑ دے، وہ بے قصور ہے. بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو واقعی بزرگ تھے لیکن الزام لگا ہے، جھوٹا مقدمہ تھا. چلو
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، واقعی یہ اللہ کا درویش بندہ ہے۔ تو وہ بادشاہ صبح صبح جب اٹھا نا نماز کے لیے، سب سے پہلے خود کسی کو آرڈر نہیں دیتا، خود آتا ہے، جیل کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے اس کو رہا کر دو بزرگ کو۔ جب رہا کیا نا تو بزرگوں نے بھی شکریہ ادا کیا کہ شکریہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، تو کبھی ضرورت ہو نا تو مجھے ضرور بتانا، کوئی میرے حوالے سے کوئی بھی آپ کو کام ہو مجھے ضرور بتانا۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی سمجھے نہیں، ابھی سمجھے نہیں، صبح صبح جو آ گئے ہو چھڑانے کے لیے مجھے، ابھی بھی تم سمجھے نہیں ہو۔ بادشاہ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا حضور میرے اگر لائق کوئی حکم ہو آپ جب مرضی مجھے حکم فرمائیں، مجھے بس آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ یہ کام ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ فرمایا تم سمجھے نہیں ہو، یہ جو صبح صبح آئے ہو یہ ایسے تو نہیں آ گئے، جب ہم اللہ سے لگا لیتے ہیں تو اللہ ہمارے کام کر دیتا ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تجھے کہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں کہ میرے اس بندے کو چھوڑ دے، وہ اللہ کا ولی بے قصور ہے، تو مجھے ضرورت کیا تجھے کہنے کی؟ تو یہ مقام اس وقت ملتا ہے جب انسان اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، جب اللہ پر یقین اور توکل اس کا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ مقام ملتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک اور بڑا پیارا واقعہ سنت پر عمل کے حوالے سے، کیونکہ آپ شریعت پر بھی عمل کرتے تھے اور شریعت کے تابع رہ کر آپ نے زندگی گزاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تابعی بزرگ تھے جو ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے اور ان کا کام یہ تھا بس فجر سے عصر تک ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی ان کو۔ ایک آدمی اس نے کہا کہ میں ان بزرگوں سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے بزرگ ہیں۔ اسے پتہ نہیں تھا ملاقات کا ٹائم کیا ہے، کس ٹائم وہ ملتے ہیں۔ جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس ٹائم تو ملتے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ غیر ٹائم ملے نا تو ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی فجر سے عصر تک ملنے کا یہ ٹائم نہیں ہے، اگر کوئی ملنے چلا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ملاقات نہ بھی ہو چلو تب تک زیارت کر لیں گے، اور جب ملاقات ہوگی ناراض بھی ہوئے تو اللہ والے زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے، وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس نیت سے وہ جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، حیران ہے، کہتا ہے اور وہ بزرگوں کا کام کیا تھا؟ بکریاں چراتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بکریاں۔ اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا ہے۔ کبھی سنت سمجھ کے آپ بھی کبھی یہ کر لیا کریں، ثواب ملے گا۔ اکثر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں، وہ بکریاں ان کی سائیڈ پہ ہیں اور ایک بھیڑیا بکریوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ میں حیران ہوا، بھیڑیا اور بکریاں، بھلا کبھی ایسے بھی ہوا کہ بھیڑیا پاس اور بکری بچ جائے، وہ تو کھا جائے اس کو؟ کہتے میں حیران ہوا کہ بھیڑیا بکریوں کو چرا رہا ہے، چرواہا بنا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے سلام کیا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے وہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا ہے۔ کہتے جو ہی سلام پھیرا نا تو میں نے سلام عرض کر دیا۔ سلام عرض کیا تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، حضور بس ایک بات پوچھنی تھی، سمجھ نہیں آئی کہ یہ بکریوں کی اور بھیڑیے کی کب سے صلح ہو گئی ہے۔ سوال کیا یہ بکریاں اور بھیڑیا ان آپس میں ان کی صلح کب سے ہوئی ہے؟ ان بزرگوں نے جب یہ بات سنی نا، فرمایا جب سے بکریوں کے مالک نے اللہ سے صلح کر لیا نا، تب سے بکریوں کی اور بھیڑیوں کی بھی صلح ہو گئی ہے۔
جب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا جب سے بکریوں کے مالک نے اپنے مالک سے صلح کر لی ہے، میں مالک کا ہو گیا ہوں، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اب مجھے بکریوں کی رکھوالی کے لیے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو مقرر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ فرماتے ہیں، حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ جب وہ بزرگ نے اتنی بات گئی نا، تو اس جو ملنے گیا تھا اس کے دل کے اندر، ظاہر ہے جب انسان اتنی سفر کر کے جائے تو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، وہ دل کے اندر سوچنے لگے یہ اتنے یہاں جنگل میں رہتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوگا، پتہ نہیں کوئی کھانے کا بھی پوچھیں گے کہ نہیں، مجھے بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، ان کے پاس میں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کمال کی بات ہے، دل کے اندر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ غار کے پاس نا ایک لکڑی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، لکڑی کا پیالہ ایسے آپ نے رکھا تو وہ جو پتھر تھا نا، پتھر سے دودھ شروع ہو گیا، وہ پیالہ بھر گیا۔ جب پیالہ بھرا تو کہتے مجھے عطا فرمایا، کہتے میں نے پیا، بڑا میٹھا ٹھنڈا بڑا مزیدار۔ تو کہتے جب میں نے پی لیا نا، پھر وہی پیالہ انہوں نے پھر وہاں رکھ دیا۔ کہتے پھر جب رکھا تو وہاں اس پتھر سے شہد آنا شروع ہو گیا اور وہ شہد سے بھر گیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہے، جب شہد کا پیالہ مجھے پیش کیا میں وہ بھی نوش کر گیا۔ اب میں نے کہا حضور ایسا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ پتھروں نے کبھی دودھ دیا ہو، یہ پتھر سے جو دودھ نکلا ہے یہ کیا ماجرا ہے، پتھر سے شہد نکل رہا ہے، پتھر سے دودھ نکل رہا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا قرآن کی آیت پڑھی، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ قرآن سے اور حدیث سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم بنی اسرائیل کے لیے اللہ پتھر سے چشمے جاری فرما دیتا ہے تو امت محمدیہ کا بندہ جو اس کا پیارا بندہ ہو اس کے لیے کیا دودھ اور شہد پتھروں سے نہیں نکال سکتا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ تو رب کی مہربانی ہے، ان کی کرم نوازی ہے کہ پتھر سے وہ دودھ نہیں نکال سکتا ہے، شہد بھی نکال سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جب یہ انہوں نے دیکھا تو واقعی وہ سجدہ ریز ہو گئے کہ واقعی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جب اللہ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرما دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی ٹالتا نہیں ہے بلکہ ان کی مانتا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے ساری عمر علم پڑھایا، علم سکھایا، لوگوں کو دین کی باتیں سنائی۔ آپ کی کرامتیں بھی بڑی ہیں، میں کرامتوں کی طرف نہیں